ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، دو ویڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ویڈیو سے پہلے چند باتیں ضرور رکھوں گا اپنے مہمانوں کے سامنے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ دونوں مہمان اس کے اوپر اپنی رائے دیں. حکومت بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے، اچھی ہو گئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بات کر رہی ہے کہ 22 سال میں اتنی سرپلس نہیں ہوا تھا جو اب ہو گیا ہے. برآمدات میں آئی ٹی میں 3.8، ٹیکسٹائل 17 ارب ڈالر کا کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری کہتے ہیں 5% جو ہے فیصد، اور ترسیلات میں 27% کا اضافہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جس پر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت اگر اچھی ہے تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم نہیں بلکہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو عالمی منڈی میں قیمت ہے آج $60 فی بیرل ہے، اور پاکستان میں 272 ہے. اگر ہم پچھلی ہی حکومت کی طرف چلے جائیں، زیادہ دور نہ جائیں، تو اس وقت $110 فی بیرل تھی، لیکن 149 روپیز تھا. تو بہت فرق ہے. تو پیٹرول میں برابر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں $60 فی بیرل ہے. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا. بجلی کا نرخ اگر آپ دیکھیں فی یونٹ 39 روپیز کا ہے، جبکہ اگر ہم 2022 کی جب انہوں نے حکومت اٹھائی تھی شہباز شریف صاحب نے اس زمانے میں، تو وہ اس وقت 16 روپے فی یونٹ تھی. گیس کے جو فکس چارج ہے اس میں تو 50% اضافہ ہوا ہے. کوئی 400 تھا تو 800 ہو گیا، 600. کوئی اگر 1200 تھا تو 3000. تو مسلسل اضافہ. اور ظاہر ہے کہ جب پیٹرول ڈیزل پہ اضافہ ہوگا تو کھانے پینے کی اشیاء ساری چیزوں میں اضافہ ہے. ایک طرف تقریباً 22% سے کہا جاتا ہے کہ بے روزگاری 22% سے زیادہ ہو گئی ہے. خطۂ غربت سے ہم 45% سے زیادہ نیچے گر چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل پھر آیا ہے. حالانکہ 2024 میں جب کیئر ٹیکر میں 400 ارب روپے کا گندم کا اسکینڈل تھا، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. کہا گیا تھا کہ ایکشن کیا جائے گا. اب یہ چینی کا پھر ایک دفعہ اسکینڈل ہوا ہے کہ چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اب امپورٹ کی گئی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں اربوں روپے کا فائدہ ہے ان لوگوں کو جو چینی کے مالکان ہیں. اب چینی کے مالکان کون ہیں؟ چینی کے مالکان 90 اگر چینی کی پاکستان میں فیکٹریز ہیں 90، تو ان میں سے تقریباً 50 فیکٹریز جو ہیں پاکستان کے ٹاپ موسٹ سیاسی لیڈران کی ہے، ان کے رشتہ داروں کی ہے. پاکستان کے اہم ترین سیاسی پارٹی کے یا حکومت کے جو اہم ترین لوگ ہیں، تقریباً 50 کے قریب جو چینی کی ملیں ہیں وہ ان کی ہیں، اور یہی حکومت میں بیٹھے ہیں اور یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ ہوگا یا ایکسپورٹ ہوگا. اور کسانوں کو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 34 سے USDA کی رپورٹ ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ کسانوں کو تقریباً 34 سے $40 فی ٹن کم نرخ دیا گیا. بہت کچھ ہے، اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. اس کے علاوہ دہشت گردی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کوئی پالیسی کیوں نہیں بنا رہی ہے؟ سیاسی عدم استحکام میں کوئی خاطر خواہ اب تک بہتری نہیں آئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اب 5 اگست سے باضابطہ ایک بڑی تحریک شروع کرنے والی ہے، اور احتجاجی تحریک ہے اور ڈو اینڈ ڈائی والی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یا تو سیاست رہے گی یا ختم ہو جائے گی. تو اس سے ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے. تو کیا بندوبست کیا ہوا ہے؟ اسی طرح KPK کے اندر ایک دفعہ پھر سینٹ کے اندر وہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مافیا کو ٹکٹ مل رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے. اور یہاں حکومت اور اپوزیشن اب مفادات کی بنیاد پر PTI، PMLN اور پیپلز پارٹی سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں.
حالانکہ باہر نکلیں تو خون خرابہ ہونے کے چانسز ہیں. تو ان ایشوز پہ بات کریں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے نام میرے پاس ہیں. ہمارے مہمان ہیں, 2 اہم مہمان ہیں. محمد زبیر, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ دوسرے ہیں بھی بڑے اہم مہمان ہیں, اعجاز الحق صاحب, سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء, سابق وفاقی وزیر, رکن قومی اسمبلی. آپ کا یہ بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب, آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. ذرا یہ بتائیے سر, ایک تو آپ نے ابھی ویڈیو سنی, ان کے باتیں سنی, اور جو موجودہ اس وقت حالات ہیں, میں کس طرف جاؤں؟ میں کیا حکومت کی بات مانوں کہ واقعی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے اور کئی چیزوں میں کئی انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے ہیں, حکومت نے بڑے بڑے چیلنجز سے نکل کر پاکستان کو معاشی طور پر اب صحیح راستے پہ ڈال دیا ہے. لیکن دوسری طرف جب لوگ یہ کہتے ہیں, اپوزیشن بھی کہتی ہے, عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب کوئی ریلیف نہیں ہے, یہ عدد و شمار ہے, تو ہم کہاں جائیں, کس طرف ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, یہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں. حکومت وقت جو ہے وہ آج کی نہیں, میرا خیال ہے ہر حکومت وقت ایلیٹ ایک پاکستان میں کا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے عوام پر, اور وہ ہر انڈسٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. انڈسٹری کی آپ نے بات کی تھی, آئی پی پیز کی بات کی تھی. وہ ان کے لیے جو معیشت کا معیار ہے, انڈیکیٹر ہے, وہ چند چیزوں میں ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل اسٹاک مارکیٹ کیا اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے, بہت اوپر جا رہی ہے تو معیشت بڑی زبردست ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً 1% پاکستانی بھی اس میں شامل نہیں ہوتا جن کی جیبوں میں وہ پیسہ جا رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا, اس میں صرف کس کا فائدہ ہے. اب یہ اگر آپ نے انڈیکیٹرز اپنے یہ معیار رکھا کہ پاکستان کے ایلیٹ کو کتنا فائدہ ہوا ہے, تو بالکل بہت فائدہ ہوا ہے. جو عوام ہیں, جو مڈل کلاس ہے, جو غریب لوگ ہیں, اگر آپ ان کی حالت دیکھیں اور پچھلے 2 سال 3 سال کا اگر آپ ایک انڈیکیٹر ایک لگائیں کہ کیا پاکستان کے عوام کو معیشت میں کوئی امپرومنٹ نظر آئی ہے, نہیں. کیا پاکستان کے زیادہ اس وقت عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں؟ جی ہاں, 45%. اور اس میں ایک اور ڈیفینیشن ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, ایکسٹریم پاورٹی. وہ پہلے تھی, آج سے 3 سال پہلے 4.9%, وہ 16.5% پہنچ چکی ہے ٹوٹل پاکستانی عوام کی. اگر آپ ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھیں تو پہلے 6%, 7%, 8%, اور بہت زیادہ ایک کنسرن ہوتا تھا 8-9% پہنچنے کا, اب وہ 22% ہے. تو کون ان امپلائڈ ہے؟ ان امپلائڈ تو پاکستان کا مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 58% گر چکی ہے. 50,000 کی جو ویلیو تھی آج سے 3 سال پہلے, وہ اب 20,800 رہ چکی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا معیشت عوام کے لیے امپروو ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. اور یہ کیا سلسلہ پازیٹیو ٹرینڈ ہونا شروع ہو گیا کہ سلولی آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے امپروو ہو رہی ہے, ریئل ویجز امپروو ہو رہی ہیں, ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہے آپ کے, یا تو یہ سارا ہو. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا بڑی اچھی بات ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ معیشت کا پٹھا بٹھا کے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو کریں گے, اٹس جسٹ لائک ڈاکٹر صاحب کہ اگر پیٹرول کا آپ کا گھر کا بل بہت ہے, آپ کار چلانا بند کر دیں تو پیٹرول کا بل کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے اس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اچیو کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے عوام کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ یار ہماری جیب میں کتنا جا رہا ہے. ہماری جیب میں تو جتنا جا رہا تھا, یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں پرچیزنگ پاور وغیرہ کی, فائدہ وہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں سیاستدان بڑے بڑے سارے سیاسی گھرانے شامل ہیں, تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں. ان کا آپ آڈٹ کروا لیں, ان کا آپ فائنینشیل سٹیٹمنٹس نکلوا لیں, اور ان کی انکم میں انکریز دیکھ لیں پچھلے 2 سال میں کتنا ہوا ہے. ہر دفعہ سکینڈل ہوگا, ہر دفعہ ان کی پروفٹ بڑھ جائے گی. ناظرین, ہماری بات جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. عالمی منڈی میں جب ریلیٹ کرتے ہیں ہم کہ جی عالمی منڈی میں تیل بڑھے گا تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے, گرے گا تو یہاں بھی گرے گا, ماضی میں دیکھنے میں بھی آیا. اچھا, ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ نہیں, اس حکومت نے جب سنبھالا تھا تو عالمی منڈی میں تیل جو ہے اس وقت $110 فی بیرل تھا. تو اس وقت حکومت جس کی بھی تھی, عمران خان صاحب کی تھی, 149 روپیز تھا. آج 60 روپیز فی بیرل ہے, ڈالر فی بیرل ہے.
اور آپ 272 پہ ہیں. آپ کی بجلی کا یونٹ بھی بڑھا ہوا ہے, گیس یونٹ آپ نے فکس چارج بتائیے 50% انکریز کر دیا ہے. تو اس ظاہر ان چیزوں کا ایفیکٹ عام اشیاء پہ پڑے گا. تو سر یہ کیا ہے سر, جب انٹرنیشنلی گر رہی ہے تو آپ پھر بھی بڑھا رہے ہیں؟ کسی چیز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ جی زبیر صاحب. ڈائریکٹ جی اچھا میں سمجھا آپ جی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, اور بلکہ ہونی جی زبیر صاحب آپ سے ہی میں نے یہ سوال پوچھا ہے. پیٹرول پرائسز جی تو اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جائیں تو ظاہر سی بات ہے ہر 15 دن کے بعد جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ بجائے کہ مہینے کے بعد, کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت زیادہ ویری کرتی ہیں, تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا چند سال پہلے کہ ہر 15 دن کے بعد نئی پرائس اناؤنس کریں, تاکہ اگر اوپر جا رہی ہے تو پھر حکومت اس کو برداشت نہیں کر سکتی, اس کو پاس آن کرنا ہے عوام کو انکریز, اور اگر دوسری طرف اگر گر رہی ہیں تو عوام کو بینیفٹ دینا ہے اور امیڈیٹلی بینیفٹ دینا ہے ہر 15 دن کے بعد اگر گری ہیں. لیکن اس وقت کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں اور عوام کے لیے پرائسز اوپر جا رہی ہیں. اس حکومت نے تو ایک ایسی اکنامک مینجمنٹ شروع کی ہے جس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں شوگر کے حوالے سے صرف ایک بات بتا دوں کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہے نا شوگر کی, انٹرنیشنل پرائسز کنورٹڈ انٹو پاکستانی روپیز وہ 104 روپے ہے. اب پوری دنیا میں چینی 104 روپے کی مل رہی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے 200 روپے ہے. دا ڈفرنس جو آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ 600 بلین روپے اینول آتا ہے. وہ 600 بلین روپے عام پاکستانی غریب مڈل کلاس کی جیبوں میں جاتا ہے, اور وہ جاتا ہے ڈائریکٹلی ان شرفا کی, اس ایلیٹ گھرانوں کی جو اس وقت حکومت وقت ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا آتا ہوں اعجاز الحق صاحب کی طرف. اعجاز الحق صاحب, کس سے متفق ہیں آپ؟ کیا واقعی حکومت اس وقت معیشت کو بہت بہتر کر چکی ہے؟ اگر بہتر کر چکی ہے تو پھر عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارے فگرز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جناب آپ کی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, خط غربت سے آپ 45% سے نیچے آ چکے ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے, پیٹرول دیکھ لیں, شوگر دیکھ لیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اور ایک اور چیز بھی اضافہ کرتا ہوں سر, 90 جو کمپنیز ہیں, 90 جو ملز ہیں, فیکٹریز, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں, لیکن جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں اس میں سے تقریباً 50 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو حکومت میں پالیسیز بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, حکومتی اختیارات ان کے پاس ہے, بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کی یہ ساری کی ساری کمپنیز ہیں, اور جو اعداد و شمار ہیں اس میں اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے اس تھوڑے سے ایکسپورٹ امپورٹ میں. کیا کہیں گے سر, جو تقریباً 50,000 سے 50 لاکھ ٹن چینی کا تھا, آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں زبیر صاحب نے, ڈاکٹر صاحب تمام نمبروں کا گورکھ دھندا جو ہے آپ کو سنا دیا, میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سبسڈیز وغیرہ ہیں نا وہ بند کی ہوئی ہیں, کیونکہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے آپ نہیں دے سکتے فرٹیلائزر میں, گندم میں, اور اسی لیے جو ہے وہ کسانوں کا حال اس وقت جتنا برا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں کبھی اتنا برا حال نہیں ہوا. لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہم سن رہے آج جو آپ کر رہے ہیں, یا زبیر صاحب نے جو بتایا کہ بھئی کاٹن اور ہمارے پاس ویٹ ہے, 3 چیزیں ہمارے پاس. آپ دیکھ لیں اٹھا کے تاریخ اپنی کہ پہلے ہم اس کو سرپلس دکھا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں دکھاتے ہیں کہ جی شارٹیج ہو گئی اب آپ امپورٹ کر لیں, اور سارا جو اس کے اندر جو دھندا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, پیسے کمانے کا, لوگوں کو بے وقوف بنانے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں پرانے, جس کو بہت سے ہمارے لوگ جنہوں نے کیے تھے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل LNG کا معاہدہ ہوا, کہتے ہیں جی اس سے اچھا بہترین تاریخ میں معاہدہ نہیں ہوا. لیکن وہ جو پرائسز ہیں اور اپنی لوکل پرائسز جو آپ کی گیس کی ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے پھر آپ کو پرائسز بڑھانی پڑتی ہیں, اور وہ پیمنٹ بھی آپ نے کرنی ہے جب آپ امپورٹ کریں گے, کیونکہ آپ کا ایک معاہدہ ہوا ہے امپورٹ کرنے کے لیے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے, چاہے وہ پٹرول کی قیمتوں کی آپ نے بات کی, گیس کی قیمتوں کی بات کی, کہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جیب میں ہاتھ ڈالو اور نکالتے رہو, جو کوئی نکال سکتے ہو نچوڑتے رہو, جو کچھ نچوڑ سکتے ہیں آپ لوگ. لیکن کچھ اسٹیبلٹی, اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اب ڈیفالٹ کے
دانے سے نکل گئے ہیں, آپ کا ڈالر اسٹیبل ہے, مطلب کہ آپ کی یہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں. لیکن ایک چیز جو نظر آئی ہے کہ تبدیلی, وہ یہ کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً 40 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, اور وہی ہمارا اکانومی کا بیک بون ہے. مطلب اسی کے سہارے ہم لوگ زندہ ہیں, ورنہ پھر خیرات مانگ کے اپنا ریزروز وغیرہ دکھانے پڑتے ہیں آپ کو. تو ان ساری چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ دیکھیں کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گئی, اور وہ کرپشن یہ کرپشن نہیں ہے کہ پولیس والا آپ کو چلان کر کے اور پھر 50 روپے لے کے چھوڑ دے گا. کرپشن ہے کہ یہ اربوں ڈالر کی جو آپ کر رہے ہیں, اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں. یہ سرکولر جو چلایا ہوا ہے آپ نے, امپورٹ اور پھر ایکسپورٹ پھر امپورٹ, یہ جو کر رہے ہیں, اور اس سے جو آپ اربوں روپے کما رہے ہیں. اور صحیح ہے یہ بات آپ کی کہ وہ زمانہ تھا 1980s اور 90s کے اندر, مجھے یاد ہے کہ یہ جتنی ملے تھیں یہ سب پولیٹیکل لائکنگز ڈس لائکنگز پولیٹیکل افیلیشنز کی وجہ سے دے سکتے تھے. آپ جتنا مافیا دیکھیں گے, چاہے وہ اس زمانے کی رولنگ ایلیٹ کے اندر ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ PMLN ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد اس پہ انہوں نے کیپ لگا دیا, اور کاٹن کا ستیہ ناش ہو گیا, ہماری دوسری پروڈکشن جو تھیں اس کا ستیہ ناش ہو گیا. لیکن کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو ان کو سمجھا سکے اور جو ان کو بتا سکے. تو لازمی بات ہے ایسی سچویشن کے اندر جہاں پر آپ کو ایک شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اکنامک پروگرام لے کر آنا چاہیے, جس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم کس وقت کیا ایکسپورٹ کریں, کس وقت کیا امپورٹ کریں. ایک دم آگے شور مچ جاتا ہے اسمبلی کے اندر بھی اور اخباروں کے اندر بھی, جی کہ یہ سرپلس ہو گئی ہے, اب یہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی تو جلدی جلدی اس کو ایکسپورٹ کر دیں. گندم کا بھی یہی ہوا, پھر یوکرین سے آپ نے امپورٹ کی انٹرم گورنمنٹ کے دوران, ساری کیڑوں والی گندم تھی, میرا نہیں خیال کہ کسی کو کھانے کو بھی ملی وہ. تو یہ بڑی افسوسناک باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر. یہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے کہ آپ اپنی جو پرفارمنس ہے جو حکومت کی ہے, جو گورننس ہے, اس کو بہتر کریں اور چیکس اینڈ بیلنسز کو بہتر کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. سر مجھے یہ بتائیں اعجاز الحق صاحب, ظاہر ہے اس کا کنٹرول حکومت کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, حکومت کبھی پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے, کبھی PMLN کی ہوتی ہے, کبھی انہی اتحادیوں کی ہوتی ہے, اور بہت بڑے بڑے جو اس وقت سیاستدان ہیں جو براہ راست اکیلے تو حکومت نہیں بنا سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح حصے دار ہوتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ, تو آپ ان سے کیسے گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ 50 آپ کی غلط فہمی ہے. یہ 70-80% جو ہیں یہ پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگوں کی ہیں اور پولیٹیشنز کی ہیں. سیدھی سی بات کریں نا آپ, جو نہیں ہے ڈائریکٹلی نام آپ کو آ رہے نظر, جو آپ لسٹ آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے, وہ بھی ان کی پراکسیز ہیں ساری. آپ سندھ میں جا کے دیکھ لیں, پنجاب میں آ کر دیکھ لیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن ہر کسی کو معلوم ہے یہ کہ یہ ساری برائب تھی ایک قسم کی پولیٹیشنز کو دینے کی, جو شروع میں دی گئی, اور اس کے بعد جب اس مافیا کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں لگائے گا, اب جو ہے اس کی اجازت نہیں ملے گی. اگر آج آپ مل لگانا چاہیں تو آپ کا نمبر جو ہے نا میرے خیال میں 5-6 ہزارواں آئے گا لائن کے اندر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں لگانے کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا لیٹ ہے جو لگانا چاہے, اس کو کوئی پوچھنے کے لیے مطلب پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھیں, ابھی پرانی چیزوں کو تو آپ درست نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم آئندہ کے لیے تو دیکھیں نا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک کی معیشت ٹھیک تھی, ملک کے اندر بے روزگاری اتنی نہیں تھی, ملک کے اندر جو یہ فگرز دی گئی کہ 7-8% جب ہوتی تھی ان امپلائمنٹ تو گھبراہٹ ہو جاتی تھی, اور 9% تو پیک ہوتی تھی, بس زیادہ سے 12% پہ چلی جائے گی. دہشت گردی کا ایشو اور جو آئینی بحران ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ اور آنے والے وقت میں جو تحریک انصاف ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, نظر آ رہا ہے سر یہ کامیاب ہوگی؟ اور کیا واقعی یہ ڈو اینڈ ڈائی والا مسئلہ ہے, اور اس سے کیا حکومت نمٹ سکے گی؟ اس پوزیشن پہ ہے سر. جی اچھا, ایک تو اعجاز الحق صاحب نے جو بات کی تھی اس کو میں ضرور ایمفسائز کروں گا. یہ جس طرح
کرائسس یا ویٹ کا کرائسس ابھی ہم نے ریسنٹ پیریڈ میں دیکھا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. دس از اے ریکرنگ تھنگ، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ بالکل الیٹ کیپچر جس کو کہتے ہیں نا، یہ بالکل الیٹ کیپچر ہو گیا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ 550 بلین روپے ٹیکس دے سیلریڈ کلاس، اور 600 بلین کا پروفٹ ملے مافیا کو، جس میں یہ چند لوگ ہیں. سو آئی مین آپ امبیلنس دیکھیں کہ عوام کے لیے 58% پرچیزنگ پاور ڈکلائن ہو گئی ہے، جس کی انکم 50,000 تھی وہ 20,000 کے برابر آ گیا. اور آپ ملوں کی پروفیٹیبلٹی اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 3 سال میں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو ایک تو بالکل ہی یہ ایک امبیلنس ہے ان فیور آف دی ایلیٹ. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ امیروں سے ٹیکس کی صورت میں یا دوسرے مراعات کی صورت میں پیسہ لے کے عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہاں بالکل الٹا نظام ہے، عام لوگوں کی جیبوں سے نکال کے ایلیٹ کو پہنچایا جاتا ہے. سو یہ جو امبیلنس ہے نا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی سے دا سسٹم از روٹن. اٹ از اے اسٹیٹس کو اور مینٹین وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں صرف دہرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کی طرف نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر آپ 1958 سے لے کے آج تک دیکھ لیں 67 ایئرس دانش ڈاکٹر صاحب ہو چکے ہیں. 67 ایئرس میں 3.5 سال پی ٹی آئی کے نکالتے ہیں 64 ایئرس، 34 ایئرس ڈائریکٹ آرمی رول رہا، اور اس کے علاوہ صرف 2 پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این اور پی 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 حکومت میں رہی ہے. اگر 67 ایئرس کا گند جو ہے، یہ دونوں آج وننگ فارمولا ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، یہی ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. تو بھائی اگر تو پھر اتنے ڈیکیڈ سے یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ وہی شکلیں ہیں 90 سے. اب یوتھ سے جب ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب میں پیدا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا شہباز شریف، نواز شریف، پرویز شریف، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال اور زرداری صاحب. اور آج بھی وہی شکلیں ہوتی ہیں جو فیصلہ سازی کر رہی ہوتی ہیں کہ جی بڑی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ بیٹھک ہو گئی ہے پریزیڈنسی میں، بیٹھک ہو گئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. واٹ از دا ڈفرنس؟ دا یوتھ از کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ. دے ڈونٹ سی اینی چینج، اینی ہوپ کہ جی کسی اس دفعہ انہوں نے زبردستی الیکشن رگ کیا، پچھلی دفعہ کسی اور نے رگ کیا تھا. بٹ اٹ از دا سیم تھنگ گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن، اینڈ دا ایلیٹ از میکنگ شیور کہ انہی کے کنٹرول میں اور قبضے میں رہے یہ ملک. ظاہر سی بات ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ نے کہا 26ویں امینڈمنٹ، ظاہر سی بات ہے وہ اس لیے کی گئی کہ جوڈیشری کو سبسروینٹ بنا دیا ہے آپ نے ایگزیکٹو کا. اور اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ کوئی بھی جج اپوائنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتا ہے، اس میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کی میجورٹی جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس کی ہے، ان کی ہے جو کہ رولنگ ایلیٹ ہے. سو وہ کیوں کسی ایسے جج کو لگائیں گے چیف جسٹس، یا کسی کو ایسے جج کو لگائیں گے ان دا فرسٹ پلیس جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہو. اور ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھ لیا کہ ان بیچارے 6 ججز نے پبلک میں جا کے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کتنی دفعہ ایک اپنا کنسرن ریز کیا، ایون کنسرن ٹو دا ایکسٹینٹ کہ دے آر ناٹ ایون فزیکلی سیکیور. ان کو کیسے چیز کیا جاتا ہے، کیمرے کیسے لگائے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا کیسے جاتا ہے فیصلے لینے کے لیے. کسی نے کچھ کیا اس ملک میں؟ کچھ بھی نہیں. سو ظاہر سی بات ہے کہ جب ججز ہائی کورٹ کے سیف نہیں ہیں تو عام پاکستانی کیسے سیف ہوگا؟ اینڈ لاسٹ کمنٹ جو آپ نے کہا تھا پی ٹی آئی کا، یہ جو 5 اگست سے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سکسیسفل ہوگا. آئی مین آئی کوڈ بی رانگ، بٹ ہم تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جتنی بھی اٹیمپٹس کی ہیں پی ٹی آئی نے پچھلے 2 سال میں 3 سال میں حکومت کے خلاف، اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے اور کامیابی سے بہت دور رہے ہیں. ورکرز نے بہت قربانی دی ہے، ورکرز کو مار بھی پڑی ہے، گولیاں بھی پڑی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اسٹریٹجی کا فقدان تھا، یس اسٹریٹجی کا فقدان تھا. میں تو ایگری ہی نہیں کرتا اس بات سے کہ ساروں کو اسلام آباد ہر دفعہ بلا لیں. آپ بھائی آپ اپنے اپنے ایشوز ہر شہر میں ریز کریں اور وہاں سے آپ بلٹ اپ کریں. ابھی پانی کا کرائسس، کینالز کا کرائسس ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے سندھ کے عوام نے اس کے اوپر ریاکشن کیا، اور سندھ کے عوام نے ریاکشن کیا باوجود اس کے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لیکن گھٹنے ٹکا دیا انہوں نے حکومت کو اور انہوں نے وہ فیصلے واپس کیے. سو پی ٹی آئی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایشوز کو کن کن ایشوز کو اٹھانا ہے، اور جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ معیشت کے ایشوز ہیں، عمران خان کا بھی ایشوز ہے، دوسرے بھی ایشوز ہیں، 26ویں امینڈمنٹ کا بھی ایشوز ہے. سب کو ملا کے حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنانا ہے. اور پھر
اکیلے سولو فلائٹ خدا کے لیے کبھی کامیاب نہیں ہوتی. آپ کو ہر طبقے کو ملانا پڑتا ہے, سول سوسائٹی کو, لائرز کمیونٹی کو, رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹوڈنٹس کو, بزنس مین کو, ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو, پھر جا کے ایک کامیاب ہوتی ہے. اب آج تو میں نہیں سمجھتا کہ دے ہیو ٹیکن آن بورڈ اینی آف دیز سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو وائٹل ہیں. ٹھیک ہے. اعجاز الحق صاحب, میں ذرا آ جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں اعجاز الحق صاحب, جو بات آپ نے نکالی تھی اسی سے شروع کرتا ہوں کہ دہشت گردی سر بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ پاکستان کی معیشت پہ بھی ہوگا, آگے چل کے ابھی ہو بھی رہا ہوگا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی کوئی پالیسیز نظر نہیں آ رہی ہے, نہ مرکزی حکومت کی نہ صوبائی حکومت کی. دوسری طرف سیاسی طور پر استحکام نہیں ہے. اگر حکومت جو کہ استحکام لانے کے لیے 2 نہیں 4 قدم آگے بڑھنا چاہیے, لیکن اس کا صرف ان کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ آئیے بیٹھیے مل کے بات کیجیے, کوئی پالیسیز نہیں, کوئی پلاننگ نہیں. ایک طرف یہ, اور آنے والے وقت میں جو میں نے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے راستے بند ہو گئے ہیں. خاص طور پہ قانون کے حوالے سے یہ بات کئی جگہ کہی جا رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب پوری کی پوری عدلیہ کنٹرول ہو گئی ہے ایگزیکٹو کے, اور انصاف نہیں مل سکتا اگر ایگزیکٹو نہیں چاہے. تو ایسے میں تحریک کتنی کامیاب ہوگی, اور کیا یہ چیز جو حکومت ہے یہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی؟ سر کیا کہیں گے؟ پہلی بات ڈاکٹر صاحب, دہشت گردی کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. بنانے والے بھی یہی کہتے ہیں اور بنوانے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکے. اب دیکھیں, یہ تھوڑا جو ٹیررزم ہے نا, یہ اب چلی گئی ہے ایک قسم کی دوسرے ملکوں کی پروکسی بن گئی ہے. جیسے کہ انڈیا ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, اور دیگر ہمارے جو ساتھی قریبی ملک ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہو گئے تھے. ان کو وہاں پہ بیسز دی ہوئی ہیں, ان کو اکوپمنٹ, ان کو پیسہ, ان کو ٹریننگ, یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں. تو اس کا آپ 2 طریقوں سے انسرجنسی کو فائٹ کرنے کے لیے نا بڑا مشکل ہے. 70s کے اندر اگر آپ چلے جائیں بلوچستان کے اندر, تو پرو ریٹا اتنی فوج وہاں لگی ہوئی تھی جتنی آج بلوچستان میں اور KPK میں لگی ہوئی ہے, جب لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے. لیکن مارشل لاء لگنے کے بعد, جو کہ مطلب ان ڈیموکریٹک رول تھا, اس کے بعد انہوں نے ان کو ریلیف دیا, ان کو واپس بلایا, ان کو سیٹل کیا, اور 11 سال تک وہاں جو اس کا پولیٹیکل حل نکالا, اور جس نے باہر جانا تھا اس کو پاسپورٹ دیا کہ بھئی تم جاؤ. بڑے مینگل صاحب جو تھے, تو عطا اللہ مینگل صاحب, تو وہ چلے گئے انگلینڈ چلے گئے. باقی یہاں آگے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی 11 سال کے اندر. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا سا جو آپ کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنا پڑتا ہے یا وائس کرنا پڑتا ہے, لیکن ایونچولی آپ کو پولیٹیکل حل اس کا نکالنا پڑے گا. خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو ہے اس وقت معاملات ہیں. اس پہ میں نے کچھ آپ کے ہی پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی, کہیں 1-2 جگہ اور بھی کی تھی. یہ میں پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی لے کر آیا ہوں جب میں ابھی حالیہ دورے سے واپس آیا ہوں وہاں سے. تو اس کے لیے بھی ایک کمٹمنٹ کی اور ایک ول کی ضرورت ہے, تاکہ یہ ملک جو ہے وہ پرامن طریقے سے چلایا جا سکے. جہاں تک دیکھیں, اب آپ نے اگلی بات کی جو پولیٹیکل معاملات کی, کہ وہ اب نکال رہے ہیں جلسے جلوس کرنے کا, کہہ رہے ہیں دیر از نو ڈو اینڈ ڈائی ان پالیٹکس. مطلب دیر ہیز بین ڈو اینڈ ڈائی سو مینی ٹائمز, بٹ ایونچولی اٹ کمز ٹو سیٹلمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے. اب یوتھ کی بات کی جا رہی ہے کہ ڈسکنیکٹڈ ہے. یوتھ کو آپ نے دیکھا نا, جب پولیٹیکلی ان کو انوالو کیا تو ان کو اس ایکسٹریم پہ آپ لے گئے کہ انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کیا سچ ہے, کیا حق ہے, کیا نہیں ہے. بس وہ ایک کلٹ بن گیا, اور کلٹ جو ہے وہ اس طرح کی جا کے جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیں اور جا کے آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کر دیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یوتھ کو اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دیا. مطلب اس پہ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے, یہ میرا اپنا اوپینین ہے. پھر 2 مرتبہ ان کو موقع ملا لانگ مارچ پہلے سے اور دوسرے کے بعد کہ گفت و شنید کے ذریعے بات آگے بڑھ سکتی تھی, لیکن آخری مومنٹ پہ انہی کے کچھ لوگوں نے کچھ اسپینر بیچ میں گرا دیا. سر سینٹ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی بھی وہی کر رہی ہے جو PMLN پیپلز پارٹی کرتی تھی, مافیا کو ٹکٹ دے رہے ہیں. اب تو یہ کہ پی ٹی آئی کو دیکھنے میں آئے کہ جناب 92-93 سیٹ ہے ان کی, اور تقریباً 19 سیٹ کے قریب جو ہے وہ ایک سینٹ کی سیٹ بنتی ہے, اور وہ 4 پر کمپرومائز کر رہے ہیں, 5ویں اپوزیشن کو دے رہے ہیں.
یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی حکومت اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل گئے ہیں. تو اور ایک طرف پی ایم ایل این میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب انہی مافیاز اور ان کے صاحبزادوں کو دیا جا رہا ہے جو اربوں اور کھربوں پر پتی لوگ ہیں. تو سینٹ میں بھی اب جو ہے وہ دام چلنا شروع ہو گیا ہے, ایک دو لوگوں کو نے خریداری شروع کر دی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ایک تو یہ سارا پروسیس ہے نا, الیکٹورل پروسیس, جس میں یہ سینٹ کے الیکشن جو کے پی میں ہو رہے ہیں, یہ اسی کا حصہ ہے جو 2024 کے الیکشن میں ہوں گے. ایک سال اور تقریباً 1.5 سال کے بعد مارچ 2024 میں سینٹ کے الیکشنز ڈیو تھے اور تمام صوبوں میں ہو گئے تھے اور کے پی میں نہیں ہوئے تھے. اور اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اسمبلیز ہی نہیں کمپلیٹ ہوئی تھیں. کے پی اسمبلی ظاہر ہے مخصوص نشستیں جب تک نہیں ہوں گی تو سینٹ کے الیکشنز کیسے ہو سکتے تھے. تو دا ہول تھنگ از, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, مطلب اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اندرونی لڑائی جھگڑے سب کے سامنے آ کے ہیں, کس کو ٹکٹ دیا کس کو نہیں دیا. اوبیسلی وہ تو پی ٹی آئی کی جو اپنی لیڈرشپ ہے ورکرز ڈیسائیڈ کریں گے, بٹ آؤٹ سائڈ سے دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ جی بڑی لڑائی جھگڑے ہیں. اینڈ اوبیسلی ہر ایک چاہتا ہے کہ جی جس نے کنٹریبیوشن کی ہے, جو ورکر ہیں جنہوں نے اتنا محنت کی ہے, وہ دے شوڈ بی ریوارڈڈ. اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایشو ہے کہ فائنلی جب جا کے وقت آتا ہے تو سینٹ میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں ٹکٹس ان کو ملتے ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسے دینے کے لیے ہوتے ہیں, خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے. پی وی پی میں پھر بھی بہت بہترین لوگ سینٹ میں آتے ہیں, یہ میں بالکل کہوں گا. بہت سی ایگزامپلز ہیں پی 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 کی جو کہ عام پڑھے لکھے لوگ ہیں, جس طرح شہری رحمان ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جس کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. تو پی ایم ایل این میں تو پیورلی ایک سلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے, ایک شخص فیصلہ کرتا ہے. لیکن اس کی کریڈیبلٹی جو ہے, اب آپ نے کہا نا 92 سیٹیں, جس پولیٹیکل پارٹی کی 92 سیٹیں ہیں اس کو مخصوص نشستوں میں آپ دیکھ لیں کتنا حصہ ملا ہے. ایک بڑا سمپل سا لاجک ہے, کسی تناسب سے ملیں گی. اگر آپ کی اتنی سیٹیں تو اتنی اس کے ریزرو سیٹس اس کی تناسب سے ملے گا. لیکن یہاں وہ بھی اس سسٹم کو بھی ہم نے ایک ری انوینٹ کر دیا ہے تھرو دا ڈیسیجن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ پچھلے سال آ چکا تھا ڈیسیجن پی ٹی آئی کے فیور میں. اس کو اوور سی کر دیا, اور وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ ججز جو ابھی اعجاز الحق صاحب بات کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تو بنایا ہی ان کے لیے تھا, لگایا ہی ان کو گیا ہے, یہ حکومت کی مرضی سے فیصلے دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں تو فیصلہ دینا نہیں تھا, کوئی بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آئے گا. ملٹری کورٹ کا ٹرائل آپ دیکھ لیں, اس میں بھی یہی ہوا. اور سب سے زیادہ زیادتی تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ نے الیکشن برے طریقے سے ریگ کیا, پھر آپ نے ریزرو سیٹس. میں تو یہ حیران ہوں, چلو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب سے آگے پہنچ گئی کہ جی ہمیں ملے گا. اب کے پی اسمبلی میں کے پی کے عوام نے کیا ان کو ووٹ دیا تھا اس تناسب سے جس تناسب سے وہ ریزرو سیٹس دے رہے. مطلب تھوڑی سی وہ جس طرح خواجہ آصف کہتے ہیں نا, تھوڑی سی شرم اور حیا تو ہونی چاہیے کہ اتنا بلیٹنٹ تو نہیں آپ کریں کہ سارے لوگ بیٹھ کے دیکھیں. اور آج سے 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد سب بیٹھ کے, یہ جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ ہے, یہ بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہی ہوگی کہ جی صحیح نہیں ہوا تھا. جیسے ہم ہر چیز کو پھر الٹا دیتے ہیں. 17th امینڈمنٹ مشرف نے کی, اس کو 18th امینڈمنٹ سے کر دیا. یہ 26ویں امینڈمنٹ بھی جب یہ والا سسٹم ختم ہوگا, یہ والا ہائیبریڈ سسٹم, ایک نیا سسٹم آئے گا اور سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا, پھر سے فیڈریشن چلنی شروع ہوگی. آئی تھنک دا ہول سسٹم, یہ جو اتنا کرپٹ سسٹم ہے, اتنا مس مینجمنٹ سسٹم ہے کہ اگر اس کے بیسس پر اگر پاکستان کے عوام کو امید دلائی جا رہی ہے کہ ان کا فیوچر بڑا زبردست ہے, تو آئی تھنک یہ بڑا زیادتی اور ظلم ہے. کیونکہ 77-78 سال سے عوام, یہ تو ہم نے ابھی وہ باتیں بھی نہیں کی ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ کہاں کیا لٹریسی ریٹ ہے. سب سے سیکنڈ لارجسٹ پاکستانیز آر آؤٹ آف اسکول چلڈرن. مطلب یہ کوئی آنر کی بات ہے. سب سہارن افریقہ کے مطابق ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, افغانستان کے برابر ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں. 40-45% بچے ہمارے سٹنٹڈ ہیں. پاپولیشن گروتھ ہماری سب سے زیادہ ہے. ہماری وومن امپاورمنٹ اور وہ جو جینڈر گیپ ہے وہ ورسٹ ان دا ورلڈ ہے. آپ کوئی ایک چیز ایسی ہو جس سے آپ یہ کہیں کہ ترقی کا معیار ہے کیا. ہیپینس انڈیکس, ہیپینس فار ہوم, ہیپینس فار دا ایلیٹ, یس
ان کے لیے تو بہت مراحت ہیں، لیکن کیا عام پاکستانی مڈل کلاس کے لیے بہتری آئی ہے یا ان کے لیے خوشحالی آئی ہے؟ کیا وہ لوگ جو کہ جن کو محروم رکھا گیا تھا تعلیم سے، بیسک تعلیم سے، کیا ان کو ملنی شروع ہو گئی ہے؟ کیا صحت یا صاف پینے کا پانی مہیا ہونا شروع ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا اعجاز الحق صاحب، میں آتا ہوں لے کر ایک پوائنٹ یہ کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے خود جو ان کے اتحادی ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور آپ کے جو ایم کیو ایم ہیں یا دوسری جماعتیں ہیں، وہ سخت کرٹیسائز کر رہی ہیں سر، وہ سخت طریقے سے کرٹیسائز کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے کئی اہم لیڈروں کو میں نے ان کے اہم ترین لیڈرز کو، بلاول کو موجودہ حکومت کی کارکردگی پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی موجودہ حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہیں. اس پہ ذرا سا آپ بولیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ سر نیشنل انٹرسٹ پہ تو کام نہیں ہو رہا ہے کسی جگہ پہ بھی، ظاہر ہے ذاتی مفاد پہ ہو رہا ہے، اپنے لیے ہو رہا ہے. تو سر یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کا سولوشن کیا ہے؟ آپ کے پاس 5 منٹ ہے سر. دیکھیے، میں سلوشن کی بات تو نہیں کرتا، میں 2 باتوں پہ کہتا ہوں. جو ابھی زبیر صاحب نے کہا نا کہ کم سے کم انہی کی بات سن لیں جنہوں نے کہا تھا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم ایک ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ ہیں، اور ہائیبرڈ سسٹم جو ہے نا بڑا صحیح چل رہا ہے. تو اس کے بعد اب آگے اور کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ خود کہہ رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. دوسرا، یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، بڑی جو 2 جماعتیں ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، یہ صرف اپنے لیے کچھ لو اور کچھ دو. دے آر ناٹ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جب ان کا یہ ابھی زبیر صاحب نے ذکر کیا، جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے، اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے یہ نہروں کے مسئلے پہ، تو پھر ان کو بھی ہوش آ گئی. انہوں نے حکومت کو ایک تڑی لگا دی، کہیں جس کو کہ وارننگ دے دی کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں، اگر یہ نہیں ہوا تو فوری اس کو ریورس کر دیا گیا. پہلے تو کوئی نہیں بول رہا تھا. اسی طرح سے دوسری جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی یہی کر رہی ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تقریریں کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ حکومت کو دبانے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. یہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کولیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ہمیں اگنور نہ کریں. یہ المیہ ہے سارا، جو مین المیہ. اگر یہ اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں جس طرح ان کو کرنا چاہیے، لیکن آخر میں جب بھی اپوز کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آخر ٹائم آتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان سے لے کر تو ہر کوئی آن بورڈ آ جاتا ہے. مطلب میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایسا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ماضی کے اندر کہ 26ویں ترمیم جب تھی تو مولانا صاحب نے بہت کرٹیسائز کیا، بہت باتیں کی، اور اس کے بعد ان کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ 5 وہ آگے بیٹھ گئے تھے، باقی 7-8 تھے وہ ریزرو میں تھے، جنہوں نے پھر آ کر اگر مولانا صاحب نہ ووٹ دیتے تو انہوں نے ووٹ دے دینا تھا. تو یہ ایک سسٹم اس قسم سے چل رہا ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تو آپ یہی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جیسے کہ زبیر صاحب نے کہا کہ ایلیٹ کی گورنمنٹ ہے، فار دی ایلیٹ بائی دی ایلیٹ. یہ ہے اس کا جو نچوڑ ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کیسے آپس میں بیٹھیں گے. جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں تو پھر ان کا بیٹھنا تو آپس میں بہت مشکل ہے. لیکن کسی کو یہ ہمت کرنی پڑے گی، کسی کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ نہیں، دس از ناٹ دا رائٹ سولوشن، دس از دا رائٹ سولوشن، یو شوڈ گو فار اٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میثاق جو ہوا تھا وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کے لیے نہیں ہوا ہے، کیونکہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں. خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. میثاق جو ہوا ہے وہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے مفادات کا تحفظ ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے کرنا ہے، اور وہی ہم کو نظر آ رہا ہے. ناظرین، وقت ختم ہو چاہتا ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.